بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. اس دن اکثر مسلمان اللہ رب العزت کے حضور جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یہ ایک علامتی طور پہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. اس قربانی کی تاریخ سے تو ہم واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اپنے عمل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مولا تیرا حکم ساری چیزوں سے مقدم ہے، آپ جس چیز کی قربانی مانگو گے میں عطا کر دوں گا، میں دے دوں گا. تو اللہ رب العزت نے ان سے بیٹے کی قربانی مانگی. سارے صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں. انسان کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. انسان اپنی اولاد کی خاطر کتنی قربانیاں دیتا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو تکلیف میں برداشت کر لے گا لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لے گا لیکن اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے اندر اولاد دی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ گئی کہ اپنے اس بیٹے کی قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کو ساری چیزوں سے مقدم رکھا. انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر کے اعلان کر دیا مولا یہ تو آپ نے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اگر آپ مجھ سے میری جان کی قربانی مانگیں گے میں وہ بھی عطا کر سکتا ہوں. اور یہ علامتی طور پہ ہم ایک جانور کی قربانی دیتے ہیں. اصل میں مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ مولا جس طرح یہ جانور تیرے حکم کی وجہ سے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، مولا اگر آپ مال کی قربانی مانگیں گے میں مال بھی پیش کر دوں گا. آپ مجھ سے اولاد کی قربانی مانگیں گے میں اولاد بھی پیش کر دوں گا. آپ مجھ سے میری جان کی قربانی مانگیں گے میں وہ بھی پیش کر دوں گا. اصل میں اس عزم کا اظہار ہوتا ہے. یہ صرف جانور کی گردن پہ چھری چلا کر ہم اپنے آپ کو بری سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے. رسم کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، بس لوگ کرتے آ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے چلے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جناب ابراہیم کی سنت ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ مسلمان نے جانور کے سامنے جانور کی قربانی دے کر کے اس عزم کا اظہار کرنا ہوتا ہے مولا آپ کے نام پہ ہر چیز قربان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو انسان قربانی پیش کر رہا ہے، جس انسان کی قربانی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جانور خود ذبح کرے اگر ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو. اگر ذبح کرنے کا طریقہ صحیح طرح سے جانتا ہے تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو خود ذبح کرنا چاہیے، اور اگر ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتا یا اس سے صحیح طرح واقف نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم از کم جانور ذبح ہوتے وقت وہ سامنے کھڑا ہو اس منظر کو دیکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ وہی جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ اصل میں انسان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ مولا یہ جانور کا خون بہایا جا رہا ہے، مجھ سے میری جان مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، مال مانگیں گے، سب کچھ دے دوں گے۔ اور یہاں پہ یہ قربانی کا دن ہے، اس دن ہم نے صرف جانور نہیں قربان کرنا، ہم نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے۔ وہ ہم اصل فلسفہ بھول جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے، اپنی انا کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہم اپنی انا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اس بندے نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہا تھا لہٰذا میں نے نہیں بولنا۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، معمولی سی بات پہ اختلاف ہوا، اب ہمارے تعلقات ختم، بات چیت ختم۔ اس دن اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے کہ مولا یہ جانور کی قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، میں نے اپنی خواہشات کو بھی ختم کر دیا، جو آپ حکم کریں گے میں وہی کروں گا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اور اسی طرح اپنی انا کے پیچھے نہیں چلوں گا، تکبر اور غرور نہیں کروں گا، اکڑ کے نہیں چلوں گا۔ مولا آپ نے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، میں اسے معاف کروں گا، آپ مجھے معاف کر دو۔ تو اس دن اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تعلقات ختم ہیں، ان سے صلح کرنی ہے۔ یہ جو رسمی طور پہ ہم گلے ملتے ہیں نا، اس کے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، پھر یہ ظاہری طور پہ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ تو منافقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ اندر کی صفائی ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کے پاس خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے اندر تقویٰ دیکھتے ہیں، کیا اس بندے نے اپنے دل کی صفائی کی ہے یا نہیں کی۔ اگر دل صاف کر لیا ہے، کینہ نکال دیا ہے، بغض نکال دیا ہے، تکبر نکال دیا ہے، اپنی خواہشات کو نکال دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی قربانی قبول ہو۔ اور اگر آپ نے اندر کی صفائی نہیں کی، جتنے مرضی جانور قربان کرتے رہے، اس کے فوائد اور اس کے اثرات آپ کو نہیں ملیں۔ تو ایک اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے جانوروں کو ذبح کرتے وقت کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم لوگ اس موقع پہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، یہ جس طرح بندوں کے حقوق بیان کرتا ہے اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ کہ یہ شدت پسند ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام کے اس رخ کو دیکھیں، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو، علیحدہ جانور کے سامنے یہ کام نہ کرو، علیحدہ کسی کمرے کے اندر بند جگہ کے اندر یہ کام کر لو، اس کے سامنے کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی بکری کو نیچے لٹا لیا، پکڑ لیا، اور اس کے بعد اپنی چھری کو تیز کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے 2 موتیں کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس بکری کو 2 دفعہ تکلیف کیوں دینا چاہتے ہو؟ ایک اس کے سامنے جب چھری تیز کرو گے تب تکلیف ہوگی، اور دوسرا جب ذبح کرو گے تو تب تکلیف ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا اس کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو وہ کم کرو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس جانور کو تکلیف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا ماہر ہونا چاہیے، قابل ہونا چاہیے، اور اسے ذبح کرنے کے اندر تیزی کرنی چاہیے، آرام آرام سے، آہستہ آہستہ نہیں کرنا چاہیے، تیزی کرنی چاہیے۔ اگر آرام آرام سے کریں گے، ایک دفعہ ایک بندہ کر رہا ہے، دوسری دفعہ دوسرا بندہ کر رہا ہے، تو یہ اس جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے۔ اور پھر جانور کو ذبح کرنا ہے، لٹانا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، بڑے جانور ہوتے ہیں، ان کو گراتے ہوئے بعض اوقات وہ تنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پکڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑنے کے اندر لگے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ غصہ کر رہے ہیں، کبھی اس پہ غصہ کر رہے ہیں، یوں پکڑو یوں پکڑو یوں پکڑو، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی کیفیت کے اندر اس جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بھائی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اگر آپس کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو گے تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے ذبح کرنے کا؟ تو اس بات کا بھی خیال کیا جائے، کوشش کریں جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور پھر جب جانور کو ذبح کرے تو ذبح کرنے والا ماہر ہو، اور جانور کے اندر 4 رگیں ہیں، ایک خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی اور 2 سائیڈوں پہ جنہیں شہرک کہا جاتا ہے، یہ 4 رگیں ہیں، ان میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ کوشش کریں 4 کٹیں لیکن 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھے، میں نے شروع میں بات عرض کر دی کہ ذبح کرنے والا ماہر ہونا چاہیے، قابل ہونا چاہیے، اسے ذبح کا طریقہ آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کر لیا ہے، دوسرا بندہ آ رہا ہے، اس کے اندر چھری لگا کر کے اسے چیک کر رہے ہیں، تیسرا بندہ آ کر کے اس کے اندر چھری لگا کر کے اس کو تکلیف دے رہے ہیں دوبارہ۔ تو ذبح کرنے والا ماہر ہونا چاہیے اور ایک ہی دفعہ کے اندر ذبح کر لینا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے بعد میں اس کے اندر چھریاں مار کر کے، یہ اس کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ اب اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، یہ جانور ہے، اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اس نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، لیکن اسلام اس کو بھی تکلیف دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خیال رکھیں اسے زیادہ تکلیف نہ دیں۔ تو جو اسلام جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، جانور کو تکلیف نہیں پہنچانے دیتا، تو وہ انسان کو، اور خاص طور پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، محمدی غلام ہیں، ان کے دل توڑنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کسی کا دل دکھانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، بھئی یہ دل محبت کا دن ہے، محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالیں، ایسے کام کریں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر محبتیں پھیلیں۔ مسلمان کی علامت اور پہچان ہی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے جسم کے دیگر اعضاء سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ایسا نہ ہو جب بھی زبان کھولے تو گالی دے، جب بھی زبان کھولے تو کسی کا دل دکھا دے، کسی کا دل چیر کے رکھ دے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان محبت کے بول بولتا ہے، تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز عید